Welcome to my YouTube channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کیا۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور یہاں تک کہ اس نے اس سورت کو ختم کیا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا عرض کیا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ یہ سورت اپنے قاری کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ تو دوستو، آج ہم لوگ سورہ ملک پر بات کر رہے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے ذکر سے کی جا رہی ہے اور اس کا ذکر خود زبان قدرت سے ہو رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اسے ہی زیب دیتا ہے کہ اپنی حمد و ثنا کرے، یہ بتا کر کہ حیات و موت کا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ فوراً انسان کی توجہ اس کی حکمت کی طرف موڑ دی کہ اس سے مقصد صرف تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے کون اپنی زندگی اچھے بلکہ اچھے سے اچھے کاموں کے لیے وقف کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنی قدرت و حکمت کے ثبوت کے لیے اپنی کائنات کو پیش کیا اور دنیا بھر کے نقادوں کو بار بار دعوت دی کہ اس میں کوئی عیب تلاش کرے یا اس سے بہتر کوئی اور نقشہ تجویز کر کے دکھائے۔ جب کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر انگشت نمائی کر سکے، اس سے بہتر تو کجا اس کا متبادل بھی پیش کرنے سے ساری دنیا کے ماہرین عاجز ہیں۔ تو پھر نادان نہ بنو، اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکا دو، اس کی وحدانیت اور اس کے تمام صفات کمال پر ایمان لے آؤ، ورنہ انجام بڑا خوفناک ہوگا۔ ایسے دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے جیسے کہ شعلے غیظ و غضب سے گرج رہے ہوں گے۔ اس وقت تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو گی، لیکن اس وقت اعتراف جرم کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی ضمن میں بتا دیا کہ سب انسان حق ناشناس نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو اپنے رب کو بن دیکھے مانتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے ہر وقت لرزا ترسا رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور انہیں اجر کبیر عطا فرمایا جائے گا۔ اس کے بعد اپنی قدرت کی کئی اور نشانیوں کا ذکر کیا، پھر انہیں جھنجھوڑا کہ اگر تم نے انکار کی روش نہ بدلی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے یا پتھر برسا کر تمہیں فنا کر دے۔ حسب عادت بطور و استہزاء انہوں نے وقوع قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ اس کا جواب دیا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا اور وہ برپا ہوگی تو اس وقت تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ آخر میں ان سے ایک اہم سوال کر کے جس کا ان کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے معبودوں کی بے بسی کو آشکارا کر دیا تاکہ وہ غور کریں اور سمجھیں اور اپنے قادر مطلق پروردگار کی جناب پاک میں جبین نیاز جھکا دیں اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر کے سعادت دارین کے مستحق ہو جائیں۔ چند احادیث میں آج آپ لوگ کو سناؤں گی جن میں اس سورت کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے۔ خدا کرے کہ سامعین کرام انہیں غور سے سنیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات سفر و حضر میں سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے۔ حضرت ابن عباس نے ایک شخص کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ اس نے عرض کی، بڑی مہربانی۔ آپ نے فرمایا،
آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھا کرو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اپنی ساری اولاد، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دینے والی ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں اپنے قاری کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے عذاب سے بچا لے گی۔ حضور علیہ السلام سے مروی ہے، میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر مرد و زن کو یہ صورت یاد ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تلاوت کی، اس کے معنی و اثرات سے بہرہ ور ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے اس صورت کی زیادہ ڈیٹیل آج آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، پر آئی ہوپ کہ جو شیئر کی ہے آپ اسے غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ باقی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ سورہ ملک پر مزید ڈیٹیل سے نیکسٹ ویڈیو میں کبھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔